ذکر خدا کے جب ہوئے روشن کہیں چراغ، ذکر خدا کے جب ہوئے روشن کہیں چراغ، پھیلا وہ نور بن گئی ساری زمیں چراغ۔ ذکر خدا کے جب ہوئے روشن کہیں چراغ، پھیلا وہ نور بن گئی ساری زمیں چراغ۔ ظلمت کا سد باب کیا تو نے نور سے، ظلمت کا سد باب کیا تو نے نور سے، روشن کہیں ہیں چاند ستارے کہیں چراغ۔ تو نے رسول بھیجے ہدایت کے واسطے، تو نے رسول بھیجے ہدایت کے واسطے، جلتے نہیں ہیں خود کبھی اپنے تئیں چراغ۔ تجھ سے جو لو لگائے ہیں اے رب کائنات، تجھ سے جو لو لگائے ہیں اے رب کائنات، اب تک وہ دسترس میں ہوا کی نہیں چراغ۔ جب بھی کسی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، جب بھی کسی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، ظلمت میں تو نے کر دیے روشن وہیں چراغ۔ بخشی ہے تو نے فکر و نظر کو وہ روشنی، بخشی ہے تو نے فکر و نظر کو وہ روشنی، تا حشر اب جلائیں گے اہل یقین چراغ۔ سیلاب رنگ و نور کا ہوتا ہے تا فلک، سیلاب رنگ و نور کا ہوتا ہے تا فلک، جب حمد کے جلاتے ہیں اہل زمیں چراغ۔ اعجاز میری راہ نہ روکیں گی ظلمتیں، اعجاز میری راہ نہ روکیں گی ظلمتیں، سجدوں کا ہے نشان برائے جبیں چراغ۔ ذکر خدا کے جب ہوئے روشن کہیں چراغ، پھیلا وہ نور بن گئی ساری زمیں چراغ۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ سامعین گرامی، آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 10 مئی سن 2020 پروگرام فیضان رمضان۔ پروگرام کا آغاز حمد باری تعالی مرحوم اعجاز رحمانی صاحب کے مجموعہ نعت آسمان رحمت سے حمدیہ کلام آپ کی سماعتوں کی نذر کیا گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غرق رحمت فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ آج کے پروگرام کے آغاز میں یہ حمدیہ کلام سماعت فرمائیے۔
حمد باری تعالی، کلام شاعر بزبان شاعر جناب طاہر سلطانی صاحب۔ رد وہ ہر ایک عمل ہوا جس میں تیری رضا نہیں، سانس سانس ہی نہیں جس میں تیری ثنا نہیں، سانس وہ سانس ہی نہیں جس میں تیری ثنا نہیں، محفل کائنات میں تیرے ہی نغمہ خوان ہے سب کا خیال ہے تجھے، اس پہ تیری عطا نہیں، سب کا خیال ہے تجھے، کس پہ تیری عطا خاک ہو گئی وقت وہ رائے گیا جس میں ثنائے پاک کا پھول کوئی کھلا جس میں ثنائے پاک کا پھول کوئی کھلا نہیں، طاہر بے نوا ہی کیا تجھ پہ تو طاہر بے نوا ہی کیا تجھ پہ تو مالک جہاں، عالم ممکنات میں کون ہے جو فدا عالم ممکنات میں کون ہے جو فدا نہیں، رد وہ ہر ایک عمل ہوا جس میں تیری رضا نہیں، سانس وہ سانس ہی نہیں جس میں تیری رضا یہ دل اداس تھا ہستی کی بے ثباتی پر، خدا کا شکر ہے اب نعت خانے رحمت ہے۔ سامعین کرام،
آپ تمام احباب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیضان رمضان 10 مئی سن 2020 بمطابق 16 رمضان المبارک، جناب ابوالحسن خاور صاحب عہد حاضر کے شاعر کہ جن کا کل 11 مئی کو یوم ولادت ہے، جنہوں نے فرمایا کہ یہ دل اداس تھا ہستی کی بے ثباتی پر، خدا کا شکر ہے اب نعت خوان رحمت ہے۔ ان کا ایک اور نعتیہ شعر کہ میں نے بیٹے سے کہا یار کوئی نعت سنا، میں نے بیٹے سے کہا یار کوئی نعت سنا، اور وہ قرآن اٹھا لایا سنانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب ابوالحسن خاور صاحب یوم ولادت 11 مئی، جبکہ 12 مئی کو ہمارے عہد کے ایک اور شاعر جناب سید یاسر بخاری صاحب کا یوم ولادت ہے۔ ان کے یہ نعتیہ اشعار کہ دل مدینے میں رہے جان مدینے میں رہے، دل مدینے میں رہے جان مدینے میں رہے، تا قیامت میرا وجدان مدینے میں رہے، دل مدینے میں رہے جان مدینے میں رہے، تا قیامت میرا وجدان مدینے میں رہے، فیصلہ رب محمد کا یہی ہے اب تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیصلہ رب محمد کا یہی ہے اب تو اس کی رحمت کا قلمدان مدینے میں رہے، کاش یاسر در زہرا کی غلامی ہو نصیب، کاش یاسر در زہرا کی غلامی ہو نصیب، اپنی بھی تھوڑی سی پہچان مدینے میں رہے، دل مدینے میں رہے جان مدینے میں رہے، تا قیامت میرا وجدان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب سید یاسر بخاری صاحب یوم ولادت 12 مئی، اور 12 مئی کو ہمارے عہد کے ایک اور معمر سینئر شاعر جناب جلیل عالی صاحب کا یوم ولادت ہے۔ انہوں نے بھی ایک طرح ہی مصرے پر نعت کہی، سماعت فرمائیے۔ جناب جلیل عالی صاحب نے سعادت حاصل کی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر فرمایا کہ ہر ایک بیاں سے بلند اس کی شان رحمت ہے، ہر ایک بیاں سے بلند اس کی شان رحمت ہے، وہ کل جہاں کے لیے آسمان رحمت ہے، ہر ایک بیاں سے بلند اس کی شان رحمت ہے، وہ کل جہاں کے لیے آسمان رحمت ہے، اسی کی ذات گرامی کا سایہ مشفق، اسی کی ذات گرامی کا سایہ مشفق، سر زمان و مکان صاحبان رحمت ہے، ہزار فلسفے آئے گئے زمانے میں، ہزار فلسفے آئے گئے زمانے میں، حرا کا نور بدستور کان رحمت ہے، ہماری کشتی دل کو ہو فکر طوفاں کیا، ہماری کشتی دل کو ہو فکر طوفاں کیا، ہمیں نصیب صدا صاحبان رحمت ہے، ہر ایک عہد کے اپنے عذاب ہیں عالی، ہر ایک عہد کے اپنے عذاب ہیں عالی،
اور ان میں سیرت آقا نشان رحمت ہے۔ ہر ایک بیاں سے بلند اس کی شان رحمت ہے، وہ کل جہاں کے لیے آسمان رحمت ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب جلیل عالی صاحب، یوم ولادت 12 مئی۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں حمدیہ نعتیہ کلام سے مزین پروگرام فیضان رمضان سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کی توجہ کا، آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ 13 مئی کو برسی مولانا حسرت موہانی صاحب 13 مئی 1951 رحلت فرمائی، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ مولانا حسرت موہانی صاحب نے فرمایا کہ پھر آنے لگیں شہر مدینہ کی ہوائیں، پھر آنے لگیں شہر مدینہ کی ہوائیں، پھر پیش نظر ہو گئیں جنت کی فضائیں، پھر آنے لگیں شہر مدینہ کی ہوائیں، پھر پیش نظر ہو گئیں جنت کی فضائیں۔ اے قافلے والو کہیں وہ گنبد خضرا، اے قافلے والو کہیں وہ گنبد خضرا، پھر آئے نظر ہم کو کہ تم کو بھی دکھائیں۔ ہاتھ آئے اگر خاک تیرے نقش قدم کی، ہاتھ آئے اگر خاک تیرے نقش قدم کی، سر پر کبھی رکھیں کبھی آنکھوں سے لگائیں۔ نظارہ فروزی کی عجب شان ہے پیدا، نظارہ فروزی کی عجب شان ہے پیدا، یہ شکل و شمائل، یہ ابائیں یہ قبائیں، کرتے ہیں عزیزان مدینہ کی جو خدمت، کرتے ہیں عزیزان مدینہ کی جو خدمت، حسرت انہیں دیتے ہیں وہ سب دل سے دعائیں۔ پھر آنے لگیں شہر مدینہ کی ہوائیں، پھر پیش نظر ہو گئیں جنت کی فضائیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسرت موہانی صاحب کے ایک اور نعتیہ کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ اختر وسیع علی اور ہمنوا کی آوازوں میں مولانا حسرت موہانی صاحب کا یہ نعتیہ کلام سماعت فرمائیے۔ مجلس کبریا کا ہے وہ، دیا مجلس کبریا کا ہے وہ، شرف دود مانے قضا کا ہے وہ، زہ حشمت و جاہ صلی علی رسول خدا سر انبیاء، کروں اس
قربت کا کیا میں بیان کروں، اس کی قربت کا کیا میں بیان، کہ تھا قاب قوسین ادنیٰ مکان، زہ حشمت و جاہ صلی علی رسول خدا سر انبیاء، درود آل پر اس کے ہر صبح و شام، درود آل پر اس کے ہر صبح و شام، وہ ہے شافع حشر و خیر الانام، زہ حشمت و جاہ صلی علی رسول خدا سر انبیاء، رسول خدا سر انبیاء۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، گرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا، مولانا حسرت موہانی صاحب، خاندانی نام سید فضل الحسن، ولدیت سید اظہر حسن، 1 جنوری 1875 ضلع اناؤ کے قصبہ موہان میں ولادت ہوئی، جبکہ 13 مئی 1951 جہان فانی سے رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ مولانا حسرت موہانی صاحب کا کتب خانہ ضبط کر لیا گیا تھا اور ان کو قید بامشقت کی سزا ہوئی، اور رمضان المبارک کا مہینہ قید و بند کی صعوبتوں میں گزارا۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ مولانا حسرت موہانی صاحب کا نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین کرام، دنیا آج کا دن ماؤں کا عالمی دن قرار دے رہی ہے، جبکہ ہمارا ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر دن رسول اللہ کا دن ہے، ہر دن ماں باپ کا دن ہے۔ تاہم کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جن کو خاص نسبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی شہید امجد صابری صاحب، جن کا رتبہ شہادت ان کو ملا، ان کے درجات مزید بلند فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور آج
ہمارے ملک کے نامور براڈ کاسٹر اور شاعر جناب اطہر شاہ خان جیدی صاحب بھی رحلت فرما چکے ہیں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. آج ہے 16 رمضان المبارک، جبکہ کل 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری غزوہ بدر کی فتح کا دن ہے. 18 رمضان المبارک نزول زبور، 19 رمضان المبارک کو حضرت علی شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے سر اقدس پر ضرب لگائی گئی، جس کے نتیجے میں 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری شہادت ہوئی مولا علی کی، جبکہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری فتح مکہ ہوئی. آئیے سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم اپنی قوم کے بچے بچیوں اور نوجوانوں کے لیے ایک مضمون پیش کر رہے ہیں. جناب منظر عارفی صاحب جو عہد حاضر کے کہنہ مشق ادیب و شاعر ہیں، بچوں کے ادب پر مشتمل ان کی کتاب سب سے مہنگی گائے، نیشنل بک فاؤنڈیشن وزارت تعلیم حکومت پاکستان اسلام آباد سے ایوارڈ یافتہ کتاب سب سے مہنگی گائے سے جناب منظر عارفی صاحب کا یہ ایک مضمون، جس میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. ماں باپ کی فرما برداری کا انعام. جناب منظر عارفی صاحب کی کتاب سب سے مہنگی گائے میں یہ مضمون ہے، جس میں تحریر فرمایا کہ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک نیک آدمی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ جلد ہی انتقال کرنے والا ہے. اس کے پاس زیادہ مال و دولت تو نہ تھا، البتہ ایک زرد چمڑی کی گائے کی بچھڑی اس کے پاس تھی. اس کا ایک بیٹا بھی تھا، چھوٹا سا. اس آدمی نے گائے کی بچھڑی کو جنگل میں لے جا کر یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ اے اللہ، یہ بچھڑی میرے بچے کی امانت ہے، تیری حفاظت میں دے رہا ہوں. جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کی امانت اس کو لوٹا دینا. اس شخص نے اپنی بیوی کو بھی یہ بات بتا دی کہ جنگل میں فلاں جگہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے گائے کی بچھڑی اللہ کی امانت میں چھوڑی ہے. جب بیٹا بڑا ہو جائے تو وہاں جا کر گائے کو پکارے تو وہ انشاءاللہ اس کے پاس دوڑتی ہوئی چلی آئے گی. اس نیک آدمی کی دعا قبول ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. ماں بیٹا جیسے تیسے وقت گزارتے رہے. ماں نے اپنے بیٹے کو اچھی عادات و خصائل سکھائے اور اس کو اپنے رب کی فرما برداری سکھائی. جب بچہ بڑا اور خوب سمجھدار ہو گیا تو ماں نے کہا، بیٹا جنگل میں فلاں جگہ تمہارے نیک باپ نے تمہارے لیے ایک گائے اللہ کی امانت میں چھوڑی ہے، اب تم اس کے مالک ہو. وہاں جا کر گائے کو آواز دو، وہ تمہارے پاس دوڑتی آئے گی، لیکن اس کو اس وقت تک فروخت نہ کرنا جب تک مجھ سے پوچھ نہ لینا. بچہ ماں کی بتائی ہوئی جگہ پر جنگل میں گیا اور وہاں اس نے گائے کو آواز دی تو واقعی ایک زرد چمڑی کی جوان خوبصورت گائے اس کے پاس دوڑتی چلی آئی. بچے نے اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو پکڑ لیا. وہ اسے گھر لے کر آ رہا تھا کہ ایک آدمی راستے میں ملا اور کہنے لگا، اس گائے کو مجھے بیچ دو، میں اس کی اتنی رقم دوں گا
اس نے جو رقم بتائی وہ ان دنوں گائے کی قیمت سے بہت زیادہ تھی۔ بچے نے کہا میں اپنی والدہ سے مشورہ کروں گا، پھر تم سے بات کروں گا۔ وہ بولا والدہ سے مت پوچھو، میں اس کی قیمت دوگنی کر دیتا ہوں۔ بچے نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں جب تک والدہ سے نہ پوچھ لوں اسے کسی قیمت پر بھی فروخت نہ کروں گا۔ بچے نے گھر آ کر سارا واقعہ اپنی والدہ کو بتایا۔ دور اندیش والدہ نے کہا وہ ضرور کوئی فرشتہ ہے، تم اس سے جا کر مشورہ لو کہ ہمیں یہ گائے کس قیمت میں بیچنی چاہیے۔ بچے نے اس آدمی سے جا کر پوچھا، اس نے بتایا کہ تمہارا باپ ایک نیک آدمی تھا اور تم اپنی ماں کے فرما بردار ہو۔ سنو، اب میری نصیحت غور سے سنو، اس گائے کو اپنے گھر لے جا کر رکھو، چند دن میں تمہارے پاس بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آئیں گے، انہیں ایک ایسی گائے کی تلاش ہے جس کی تمام نشانیاں تمہاری گائے میں موجود ہوں۔ جب وہ تم سے اس کی قیمت پوچھیں تو تم اس کی قیمت اس کی کھال میں سونا بھر کر بتانا، وہ تمہیں وہی قیمت دیں گے۔ آدمی کے روپ میں آیا ہوا فرشتہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ کچھ دن بعد واقعی بنی اسرائیل کے چند لوگ آئے، انہوں نے گائے کو اچھی طرح دیکھا، ان کی تلاش کردہ گائے کی تمام نشانیاں اس بچے کی گائے میں موجود تھیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے کی کھال میں سونا بھر کر اس کی قیمت دینے پر تیار ہو گئے اور گائے اپنے ساتھ لے گئے۔ سامعین کرام، اس انوکھی گائے کا ذکر قرآن مجید کے پہلے پارے میں موجود ہے، جس کا مختصر تذکرہ دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی، اور وہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے اپنے چچا کو چھپ کر قتل کر دیا اور خود ہی خون کا دعوے دار بن بیٹھا۔ کسی طرح ثابت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ یہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے ماریں، وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام خود ہی بتا دے گا۔ ان کے لیے سادہ سی بات تھی کہ ایک گائے ذبح کرتے اور اپنا مقصد پورا کر لیتے، لیکن حسب معمول وہ کٹ حجتی پر اتر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ اللہ سے پوچھیں وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیا ہو اور اس میں کیا خوبیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے وہ تمام خوبیاں جو اس نیک آدمی کے بچے کی گائے میں موجود تھیں بیان فرما دیں۔ اب ایسی نشانیوں والی گائے ڈھونڈ کر اسے ذبح کرنا ان پر فرض ہو گیا، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتائی ہوئی گائے ملی تو وہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے تھی، جس کی قیمت گائے کی کھال میں سونا بھر کے دینا تھا۔ انہوں نے وہ گائے خریدی، اسے ذبح کیا اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے مارا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا، اور اس نے بتا دیا کہ میرا بھتیجا ہی اصل میں میرا قاتل ہے۔ سامعین کرام، ماں باپ کی اچھی تربیت اور ماں کی فرما برداری نے ایک گائے سے اتنی کثیر رقم دلوا دی کہ اس کنبے کی تمام ضروریات کے لیے عرصے تک کافی رہی ہوگی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام کہتے ہیں۔ ماں باپ کی فرما برداری سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ماں کی فرما برداری کا مطلب صرف ماں کی فرما برداری نہیں بلکہ باپ کی فرما برداری بھی ہے، کیونکہ اس بچے کا باپ فوت ہو چکا تھا، اس لیے اس نے صرف اپنی ماں کی فرما برداری کی، جس کا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا۔
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات بے چوں و چرا مان لینے چاہیے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب منظر عارفی صاحب کی کتاب سب سے مہنگی گائے سے مضمون آپ نے سماعت فرمایا، ماں باپ کی فرما برداری کا انعام۔ سامعین کرام، ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے۔ حقوق العباد کی بجا آوری کا بہترین ذریعہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد ضرور فرمائیے۔ خیر دنیا میں بھی کوئی اپنا، چلو آؤ اسے ڈھونڈتے ہیں۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے، آہستہ ہونے، مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو۔ اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ حمد لکھتے ہی ایک ساعت نور، حمد لکھتے ہی ایک ساعت نور، دل پر الہام نعت کرتی ہے۔ ذات احمد ہے کائنات کا حسن، ذات احمد ہے کائنات کا حسن، فخر خود رب کی ذات کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترمہ شاہدہ حسن صاحبہ، محترمہ افروز رضوی صاحبہ نے فرمایا کہ سانس مہکی میری اور دل میرا افروز ہوا، سانس مہکی میری اور دل میرا افروز ہوا، برسرے نو کے قلم صلی علی صلی علی۔ سبحان اللہ۔ محترمہ افروز رضوی صاحبہ، آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جناب کامران سعید خان صاحب، جناب الحاج محمد یوسف اسماعیل صاحب، محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ، محترمہ پروین حیدر صاحبہ، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، جناب وسیم ہاشمی صاحب، جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، محترمہ رقیہ نسیم صاحبہ، صدف راجہ صاحب، اور سندھ پولیس کے جوان جناب رانا ملک صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب ساجد حسین صاحب، محترمہ روپ بانو، جیتی رہیے۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ 16 مئی کو ہماری شاعرہ بہن محترمہ راحیلہ جبین کا یوم ولادت ہے، اور آج دنیا عالمی یوم ماں منا رہی ہے۔ 1 اگست سن 2015 محترمہ راحیلہ جبین صاحبہ ہمارے پروگرام میں مہمان شاعرہ کی حیثیت سے تشریف فرما ہوئی تھیں، اور ماں کے حوالے سے انہوں نے اپنا کلام نظر سامعین فرمایا تھا۔ آئیے محترمہ راحیلہ جبین صاحبہ کے ماں کے حوالے سے یہ اشعار سماعت فرمائیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آمین الہی آمین۔ محترمہ راحیلہ جبین صاحبہ، کلام شاعرہ و زبان شاعرہ۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ دنیا والو سکون لینے دو،
دنیا والوں سکون لینے دو، ماں کے قدموں میں مجھ کو رہنے دو۔ دنیا والوں سکون لینے دو، ماں کے قدموں میں مجھ کو رہنے دو۔ اس کو کھویا تو کھو گئی سب کچھ، اس کو کھویا تو کھو گئی سب کچھ، جتنے آنسو تھے رو گئی سب کچھ۔ پھول خوشیوں کے پھر سے چننے دو، ماں کے قدموں میں مجھ کو رہنے دو۔ اس کے دامن کو جب سے چھوڑا ہے، مجھ کو رنج و غم نے گھیرا ہے۔ اس کے دامن کو جب سے چھوڑا ہے، مجھ کو رنج و غم نے گھیرا ہے۔ پھر سے دامن وہی پکڑنے دو، ماں کے قدموں میں مجھ کو رہنے دو۔ آج بھی اضطراب ہے مجھ کو، اس کی ممتا کی پیاس ہے مجھ کو۔ آج بھی اضطراب ہے مجھ کو، اس کی ممتا کی پیاس ہے مجھ کو۔ میری ہستی کو آب ہونے دو، ماں کے قدموں میں مجھ کو رہنے دو۔ دل وہی ڈھونڈتا ہے اب آنچل، زندگی جس کے بن ہوئی بوجھل۔ دل وہی ڈھونڈتا ہے اب آنچل، زندگی جس کے بن ہوئی بوجھل۔ اس کے آنچل کا سایہ لینے دو، ماں کے قدموں میں مجھ کو رہنے دو۔ دل سے یہ اب جبین کہتی ہے، اس کو جنت برین کہتی ہے۔ دل سے یہ اب جبین کہتی ہے، اس کو جنت برین کہتی ہے۔ ایسی جنت کرین رہنے دو، ماں کے قدموں میں مجھ کو رہنے دو۔